السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما الحکم فهو اسناد امر الى امر آخر ایجابا او سلبا. یہاں سے علامہ قطب الدین رازی حکم کے تعلق سے گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں. سب سے پہلے حکم کی تعریف فرماتے ہیں کہ حکم کس کو کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں شارح علیہ الرحمہ کے حکم کہتے ہیں ایک امر کی اسناد کرنا ہے دوسرے امر کی جانب. اب یہ اسناد کرنا ایجابن ہو یا سلبن ہو، یہ اسناد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حکم کہلاتا ہے. حکم تو حکم کی تعریف ہوئی ایک امر کو دوسرے امر کی جانب منسوب کرنا، یہ ایک امر کی نسبت کرنا دوسرے امر کی جانب. اب چاہے یہ نسبت ایجابی ہو چاہے یہ نسبت سلبی ہو، بہرحال ایسی نسبت یہاں پر بھی ہوگی، اس کو کہا جائے گا حکم. اب حکم کی تعریف جن الفاظ کے ذریعے سے کی ہے تو ان الفاظ میں آپ نے ایجاب اور سلب کو ذکر کیا ہے، تو ایجاب اور سلب کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو فرماتے ہیں ایجاب کس کو کہا جاتا ہے، سلب کس کو کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ایجاب کہتے ہیں نسبت کے واقع کرنے کو. تو ایک امر کی نسبت دوسرے کی جانب کی جا رہی ہے. اب یا تو اس نسبت کو ہم نے واقع کیا ہوگا یا پھر ہم نے اس نسبت کو اٹھا دیا ہوگا. تو جب نسبت کا وقوع ہو تو نسبت کے وقوع کو کہتے ہیں ایجاب، اور جب نسبت کو ہم اٹھا دیں تو نسبت کے اٹھانے کو کہتے ہیں سلب. مثلا ہم نے انسان کی جانب کاتب کی نسبت کی اور ہم نے کہا الانسان کاتب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ثبوت کتابت کی نسبت کو کیا کر دیا؟ واقع کر دیا. یا ہم نے انسان کی جانب کتابت کی نسبت نہیں کی بلکہ کتابت کے سلب کی نسبت کی. وہیں طور کہ ہم نے کہا الانسان لیس بکاتب، تو اب ہم نے ایسی صورت میں ثبوت کتابت کی نسبت کو کیا کر دیا؟ ہم نے انسان سے اٹھا دیا. تو اسی اٹھا دینے کا نام کیا ہے؟ سلب ہے. تو نسبت کو واقع کرنا یہ کہلاتا ہے ایجاب، اور نسبت کو اٹھا دینا یہ کہلاتا ہے سلب. اما الحکم را حکم فهو اسناد امر الى امر آخر، تو وہ ایک امر کی نسبت کرنا دوسرے امر کی جانب ایجابا او سلبا، اب چاہے ایجاب کے اعتبار سے ہو یا سلب کے اعتبار سے ہو. والایجاب هو ایقاع النسبت، ایجاب کہتے ہیں نسبت کو واقع کرنا، والسلب انتزاع ہوا، اور سلب کہتے ہیں اسی نسبت کو اٹھا دینا. فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم نے کہا الانسان کاتب، انسان کاتب ہے، یا ہم نے کہا الانسان لیس بکاتب، انسان کاتب نہیں ہے. فقط اسندنا الکتاب الکاتب الی الانسان، تو ہم نے پہلی والی مثال میں کاتب کو منسوب کیا انسان کی جانب. فَأَوْقَعْنَا نِسْبَةَ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ، اور ہم نے ثبوت کتابت کی نسبت کو اس کی جانب کیا کر دیا؟ واقع کر دیا. وَهُوَ الْإِيجَاب، یہی نسبت کو واقع کرنا ایجاب کہلاتا ہے. او رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، اور دوسری والی مثال میں ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اسی کاتب کی نسبت کو یا کتابت کے ثبوت کی نسبت کو ہم نے اٹھا دیا ہے. عنہ کس سے؟ انسان سے. تو اسی نسبت کو اٹھا دینے کا نام کیا ہے؟ وہو السلب، یہی کیا ہے؟ سلب ہے. فلا بد ہا ہونا ان تدرک اولا الانسان ثم مفہوم الکاتب ثم نسبت ثبوت الکتابت الى الانسان ثم وقوع تلک النسبت اولا وقوعها. فرماتے ہیں کہ یہاں پر انسان کے لیے یعنی کہ کتابت کی نسبت جو انسان کی جانب کی گئی ہے، یا جناب والا کتابت کی نسبت کا جو رفع کر دیا گیا انسان سے، تو یہاں پر چار ادراک کا ہونا ضروری ہے. کائے کا ہونا ضروری ہے؟ چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ ہم کسی پر کسی چیز کا حکم لگائیں یا کسی سے کسی چیز کا ہم سلب کریں، تو حکم لگانے کے لیے یا سلب کرنے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے.
پہلی چیز معقوم علیہ کا جاننا، دوسری چیز معقوم بھی کا جاننا، تیسری چیز نسبت حکمیہ کو جاننا، اور چوتھی چیز حکم کو جاننا۔ تو الانسان کاتب میں معقوم علیہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو اب ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوا کہ ہم جانیں انسان کو، اور معقوم بھی کیا؟ کاتب۔ تو اب دوسری چیز ہمارے لیے ضروری یہ ہوئی کہ اب ہم جانیں کاتب کے مفہوم کو۔ پھر جناب والا ان دونوں کے درمیان نسبت حکمیہ جو ہے، پھر ہم اس حکمی نسبت حکمیہ کو جانیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم حکم کو جانیں کہ آیا اس نسبت کا ثبوت ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں انسان کا ادراک جو کہ محکوم علیہ کا تصور ہے، تو انسان کا ادراک یہ کیا ہے؟ یہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور خود انسان کا متصور محکوم علیہ ہے، اس لیے کہ انسان کا تو تصور کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہوا؟ متصور۔ اور انسان ایسی چیز ہے کہ جس پر حکم لگایا جا رہا ہے، تو ہو گیا یہ محکوم علیہ۔ اور کاتب کا ادراک یہ کیا؟ محکوم بھی کا تصور ہے۔ کیا کا تصور ہے؟ محکوم بھی کا تصور، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تو حکم لگایا گیا، اور خود کاتب کیا؟ متصور محکوم بھی۔ اور ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک یا عدم ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک، یہ کیا ہے؟ نسبت حکمیہ کا تصور ہے۔ اور اس نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک، بایمانہ کی نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ تو محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم، ان چار چیزوں کے بعد ہم کسی شے کے لیے کسی حکم کو ثابت کر سکتے ہیں، یا کسی شے سے کسی حکم کی ہم نفی کر سکتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں فلا بد ہونا، تو اب ضروری ہے یہاں پر، کہاں ضروری ہے؟ کاتب کی انسان کے جانب اسناد کرنے میں، یا کاتب کی انسان کے جانب عدم وہ اسناد کرنے میں، اب چاہے اسناد یہ ایجابی ہو چاہے اسناد یہ سلبی ہو۔ اسناد ایجابی ہوگی تو پھر وہ ثبوت کتابت ہوگا، اور اسناد سلبی ہوگی تو سلب کتابت ہوگا۔ فلا بد ہونا، تو اب ضروری ہے یہاں پر ان تدرک اولا، کہ اولا جانا جائے الانسان انسان کو، ثم مفہوم الکاتب، پھر مفہوم کاتب کو، ثم نسبت ثبوت الکتابت الانسان، پھر ثبوت کتابت کی نسبت کو جو انسان کی جانب ہے، ثم وقوع تلک النسبت اولا، پھر اس نسبت کے وقوع کو، او لا وقوعها، ثم وقوع تلک النسبت او لا وقوعها، پھر اس نسبت کے وقوع کو یا اس نسبت کے عدم وقوع کو۔ فادراک الانسانی، تو انسان کا ادراک ہوا تصور المحکوم علیہ، محکوم علیہ کا تصور ہے، والانسان المتصور محکوم علیہ، خود انسان کیا متصور محکوم علیہ ہے۔ فادراک الکاتبی، اور کاتب کا ادراک ہوا تصور المحکوم بھی، محکوم بھی کا تصور ہے، والکاتب المتصور محکوم بھی، اور خود کاتب کیا متصور محکوم بھی ہے۔ وَإِدْرَاكُ نِسْبَةُ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ، نسبت ثبوت الکتابت اولا ثبوتها، اور ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک یا جناب والا عدم ثبوت کتابت کی نسبت کا ادراک، ہوا تصور النسبت الحکمیہ، یہ کیا ہے؟ نسبت حکمیہ کا تصور ہے۔ وَإِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ اولا وقوعها، اور جناب والا وقوع نسبت کا ادراک یا لا وقوع نسبت کا ادراک، بمعنی ادراکی ان النسبت واقعات او لیست بواقعات، بایمانہ کہ جناب والا کے نسبت واقع ہے، او لیست بواقعات یا واقع نہیں ہے، هو الحکم، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ تو اب ہم جب کسی چیز کی جانب کسی شے کی نسبت کریں گے، اب چاہے یہ نسبت ایجابی ہو چاہے نسبت یہ سلبی ہو، تو وہاں پر چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم۔ جب یہ چار چیزیں ہوں گی تب ہم کسی چیز کی جانب کسی چیز کی نسبت کر سکتے ہیں، اب چاہے یہ نسبت ایجابی ہو چاہے نسبت یہ کیا ہو؟ سلبی۔ یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم کا تصور۔
وربما يحصل ادراک النسبۃ الحکمیۃ بدون الحکم. یہاں سے مصنف شارح علیہ الرحمہ حکم اور نسبت حکمیہ کے درمیان فرق کو اجاگر فرما رہے ہیں. فرق کو اجاگر اس لیے فرما رہے ہیں، اس فرق کو اجاگر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حکم میں تو ہمیں حکم دکھ ہی رہا ہے، لیکن نسبت حکمیہ جب ہم نے کہا تو حکمیہ میں بھی یا نسبتی لگی ہوئی ہے. اس کا بھی مطلب ہوا کہ حکم والی نسبت. تو اب ایک چیز ہے حکم اور ایک چیز ہے حکم والی نسبت، اور ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، ایک ہی ہوں. لیکن معاملہ اس کے الٹا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اب وہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ایک ہوتی تو ایک کے پائے جانے سے دوسری پائی جاتی، حالانکہ ایک کے پائے جانے سے دوسرے کا پائے جانا یہاں پر ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے اسی کو دکھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نسبت حکمیہ اس درجے کی ہے کہ یہ بغیر حکم کے بھی پائی جا سکتی ہے. نسبت حکمیہ بغیر حکم کے بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن رہا حکم تو حکم بغیر نسبت حکمیہ کے نہیں پایا جائے گا. اب نسبت حکمیہ بغیر حکم کے کیسے پالی جائے گی، کس وقت پائی جائے گی، اس کی چند مثالیں شارح نے پیش فرمائی. نسبت حکمیہ حکم کے بغیر اس وقت پائی جائے گی جس وقت نسبت حکمیہ میں کوئی انسان کیا کرے، شک کرے شک، یا جس وقت نسبت حکمیہ میں کوئی انسان کیا کرے، وہم کرے وہم. تو نسبت حکمیہ اس لیے پائی جا رہی ہے کہ شک جس میں کیا جا رہا ہے یا وہم جس میں کیا جا رہا ہے وہ ہے نسبت حکمیہ. تو اب آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ نسبت حکمیہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نسبت حکمیہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے تو پھر شک قائم ہو رہا ہے، وہم قائم ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ تو کہا جائے گا کہ نسبت حکمیہ پائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شک جو ہو رہا ہے یا وہم جو ہو رہا ہے وہ خود نسبت حکمیہ میں ہو رہا ہے. تو نسبت حکمیہ تو پائی گئی، لیکن جناب والا یہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا. حکم کیوں نہیں پایا جائے گا؟ اس لیے نہیں پایا جائے گا کہ حکم تو جناب والا اذعان کا نام ہے، ایقان کا نام ہے، یعنی کہ یقین کا نام کیا ہے، حکم ہے. حکم شک کی صورت میں یقین ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، وہم کی صورت میں یقین ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شک اور وہم یہ دونوں کے دونوں یقین کے اذعان کے کیا منافی ہیں، منافی. تو جب نسبت حکمیہ میں شک ہے یا نسبت حکمیہ میں وہم ہے تو ایسی صورت میں حکم نہیں پایا جائے گا. تو دیکھیے ان دونوں صورتوں میں نسبت حکمیہ تو پائی گئی اس لیے کہ نسبت حکمیہ میں شک کیا گیا ہے یا نسبت حکمیہ میں وہم کیا گیا ہے، لیکن جناب والا حکم نہیں پایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم تو اذعان کی صورت میں، یقین کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر ہے شک، یہاں پر ہے وہم جو یقین کے کیا منافی ہے. اس لیے جناب والا یہ کہا جانا درست ہے کہ نسبت حکمیہ پائی گئی بغیر حکم کے. تو نسبت حکمیہ کا بغیر حکم کے پائے جانا یہ جناب والا اس بات کی دلیل ہے کہ نسبت حکمیہ اور ہے اور حکم کیا ہے اور ہے. لہذا شارح علیہ الرحمہ کا جو مقصد تھا نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق کو اجاگر کرنا، وہ فرق کیا ہو گیا، اجاگر ہو گیا. وربما يحصل ادراک النسبت الحکمیہ، اور بسا اوقات نسبت حکمیہ کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے بدون الحکم، بغیر حکم کے. کب؟ کمن تشقق فی النسبت اول وہمیہ، جیسا کہ وہ انسان جس نے نسبت میں شک کیا، اول وہمیہ یا جناب والا نسبت میں کیا کیا، وہم کیا. فإن الشک فی النسبت، اس لیے کہ شک یہاں پر نسبت میں ہے، او توہمیہ یا جناب والا نسبت میں کیا کیا، وہم کیا، بدون تصورھا، تو یہ نسبت حکمیہ کے تصور کے بغیر محال، کیا ہے، یہ محال ہے. تو شک اور وہم کی صورت میں جبکہ شک اور وہم نسبت حکمیہ میں ہو تو نسبت حکمیہ تو پائی جائے گی، لیکن تصدیق لا يحصل ما لم يحصل الحکم، لیکن تصدیق حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ حکم حاصل نہیں ہوگا.
تصدیق حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ حکم حاصل نہیں ہوگا۔ اب حکم اذعان کی صورت میں حاصل ہوگا، اور اذعان شک کی صورت میں حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی وہم کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات ہماری ثابت ہو گئی کہ نسبت حکمیہ پائی گئی کس کے بغیر؟ حکم کے بغیر۔ تو نسبت حکمیہ کا حکم کے بغیر پائے جانا یہی ان دونوں کے درمیان فرق کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔